طب کی دنیا کا قدیم اور جانا پہچانا نام، گلزار صحت دواخانہ رجسٹرڈ، ہر بیماری کی شافی علاج کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حکیم راشد محمود علوی۔ آج کا میرا موضوع ہے احتباس طمس، جسے بندش حیض یعنی ماہواری کی بندش اور امونوریا بھی کہتے ہیں۔ خواتین کو اگر ہر ماہ مخصوص ایام میں حیض کا خون آنا بالکل بند ہو جائے تو ایسی حالت کو احتباس طمس یا بندش حیض کہتے ہیں۔ بلوغت سے سن یاس یعنی مینوپاز تک ہر ماہ حیض کا جاری ہونا ایک طبعی فعل ہے، البتہ حمل اور رضاعت یعنی دودھ پلانے کے دوران حیض کا رک جانا بھی ایک طبعی فعل ہے۔ ماہواری کی بندش ایک خطرناک معاملہ ہے۔ ماہواری کے بند ہونے کی وجہ سے زہریلے مادے جسم میں سٹور ہونا شروع ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے کئی بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ مزید یہ کہ اس وجہ سے اولاد بھی نہیں ہو سکتی۔ اقسام کے لحاظ سے نمبر 1، ابتدائے بلوغت سے ہی حیض کا خون خارج نہ ہو۔ نمبر 2، حیض کا خون پیدا ہو لیکن راستہ بند ہونے کی وجہ سے خارج نہ ہو سکتا ہو۔ اس کے اسباب یہ ہیں: نمبر 1، حمل، یہ طبعی فعل ہے، اس میں بندش حیض ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، رضاعت یعنی دودھ پلانے کا زمانے میں بھی حیض بند ہو سکتا ہے اور یہ بھی ایک طبعی فعل ہے۔ ان دونوں صورتوں میں علاج کی ضرورت نہیں ہوتی۔ نمبر 3، جسم میں خون کی کمی۔ نمبر 4، خون کا اپنی طبعی حالت سے زیادہ گاڑھا ہونا۔ نمبر 5، وزن کا زیادہ ہونا، موٹاپا۔ نمبر 6، ذہنی تفکرات، پریشانی، ڈپریشن۔ نمبر 7، جذباتی اضطراب۔ نمبر 8، یوٹرس کی خرابی۔ نمبر 9، مانع حمل ادویات کا استعمال۔ نمبر 10، بواسیری خون یا جسم کے کسی بھی حصے سے خون کا زیادہ خارج ہو جانا۔ نمبر 11، چٹپٹی غذاؤں کا بہت زیادہ یا دیر استعمال جو ہیں وہ اس کے اسباب میں ہیں۔ اس کی علامات نوٹ کر لیں۔ نمبر 1، بر وقت حیض کا جاری نہ ہونا۔ نمبر 2، طبیعت میں بے قراری۔ نمبر 3، جسم کے درجہ حرارت میں کمی یا زیادتی۔ نمبر 4، چہرے پر کیل چھائیاں، داغ دھبے نمودار ہونا۔ نمبر 5، چہرے پر فالتو بالوں کا اگانا۔ نمبر 6، زیر ناف حصے میں درد۔ نمبر 7، وزن کا دن بدن بڑھتے جانا۔ نمبر 8، ہاتھ پاؤں کی سوجن یا جلن۔ یہ ہیں اس کی علامات۔ اور پرہیز بھی اس کے لیے ضروری ہے۔ اس میں زیادہ اچھلنا کودنا اور سیڑھیاں چڑھنا، زیادہ رنج و غم میں مبتلا رہنا، اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ غذاؤں کے اندر زود ہضم غذائیں کھائیں اور پھلوں کا استعمال زیادہ رکھیں۔ اسباب اور علامات کے مطابق علاج کریں۔ نسخہ نوٹ فرما لیں۔ نمبر 1، مسبت 20 گرام، جس کو سبر زرد بھی کہتے ہیں، 20 گرام۔ ہینگ 10 گرام۔ مر مکی 10 گرام۔ نوشادر 7 گرام اور ریوند اسارا 5 گرام۔ سب ادویات کو پیس کر شہد کی مدد سے چنے برابر گولی بنا لیں اور صبح و شام ایک گولی عرق بادیان یعنی سونف کے عرق کے ساتھ لے لیں۔ اور اگر اس کے ساتھ موشن بہت زیادہ لگ جائیں تو پھر اس کی کوانٹٹی کم کر سکتے ہیں، 2 کے بجائے 1 ٹائم لے لیں۔ انشاءاللہ العزیز چند دنوں میں افاقہ ہو جائے گا۔ اپنی صحت کا خیال رکھا کریں۔ صحت کے حوالے سے کوئی مسائل ہوں تو میرے دواخانے پہ آپ تشریف لا سکتے ہیں اور آنے سے پہلے وقت لے کر آیا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔